نسل نو اصل یہ سمجھتی ہی نہیں کہ پاکستان حاصل کیوں کیا گیا تھا، اور ہمارے ملک کی بقا کا مدار ہی اس پر ہے کہ یہ کیوں حاصل کیا گیا تھا۔ نہ پیسے مال کی خاطر، نہ بس آرام کی خاطر، نہ عیاشی، نہ بدمعاشی، نہ منفی کام کی خاطر۔ وطن جس کی بنا میں ہے لہو میرے شہیدوں کا، اکابر نے بنایا تھا فقط اسلام کی خاطر۔ تو یہ جو نقطہ نظر ہے، دشمن اس سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے تاکہ یہ سمجھا جائے کہ ایک حصہ زمین کا دوسرے حصے کے لوگوں کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، اور دونوں ایک طرح کی ہیں، دو وطن ہیں، دو دیش ہیں، تاکہ وہی صورتحال ادھر بھی ہو کہ دیش کی جو محبت جس طرح ہندو سکھ کو بھی ہے، ایسے ہی اس طرح کی محبت محض ہو، نہ کہ کسی ثواب کا اس میں کوئی دخل ہو، اور نہ بنیاد میں کلمے کا کوئی لحاظ ہو۔ یہ دشمن کی سازش ہے کہ ایسا پاکستان نسل نو کے ذہن میں ڈالا جائے، جبکہ ہماری اہل حق کی یہ کاوش ہے کہ فرق کر کے بتایا جائے کہ پاکستان کا اور باقی ملکوں کا فرق کیا ہے۔ جب بنیاد کا فرق اور مقصد کا فرق سامنے ہوگا تو پھر اس کے تحفظ کی جو تڑپ ہے وہ انوکھے انداز کی ہوگی۔ پھر نمازوں کے اندر بھی اس کی دعاؤں کا حصہ ہوگا، پھر خطبوں میں بھی، اور پھر اس کے جو آپریشن ہیں ان کے نام قرآن کی آیات سے اخذ ہوں گے، اور اس بنیاد پر اس کا جو نظام ہے وہ اس کے لیے کوشش کی جائے گی کہ نظام قرآن و سنت کا نظام اس میں نافذ ہو۔ جبکہ دوسری طرف سے یعنی یہ کوشش کی جا رہی ہے انٹرنیشنل ایجنڈے کے تحت کہ پاکستان کو محض وطنیت تک رکھا جائے، اسلامائزیشن کے ساتھ اس کا جو رشتہ ہے اور اسلامی تشخص ہے یہ توڑا جائے، اور اس کے نتیجے میں یہ کیا بنیں گے؟ معاذ اللہ امریکہ کی کالونی بنے گا، یا پھر لوگ کہیں گے پھر دو ملکوں کی ضرورت کیا ہے، جب ایک جیسے ہیں تو پھر ایک بنا لیتے ہیں۔ جو جواز ہے علیحدہ ملک کا اور اس کی بقا کا اور اس کے تحفظ کے اندر جو فلسفہ ہے وہ صرف اس کا اسلامی تشخص ہے کہ یہ اسلام کے نام پر بننے والی واحد سلطنت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلطنت کے بعد جو آپ نے مدینہ منورہ میں قائم کی تھی۔ یعنی اس وقت جغرافیے میں جتنے اسلامی ملک ہیں ان کے جب حصے بنائے گئے انگریز کی طرف سے تو کسی جگہ بھی یہ نعرہ نہیں تھا جو ہمارے اکابر نے 3 صدیوں تک لگا کے یہ ملک حاصل کیا۔ مثلا اگرچہ سعودی عرب کے جھنڈے پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، لیکن یہ آج تک نہ کسی نے نعرہ لگایا نہ کسی نے سنا کہ سعودی عرب کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ ایک خاندان کی حکومت ہے، اس کا مطلب ایک خاندان کی اپنی ذاتی حکومت ہے۔ ایسے ہی باقی جو ممالک ہیں ان میں بھی یہی چیز پیچھے ہے، کہیں جغرافیہ ہے، کہیں نسل ہے، کہیں رنگ ہے، کہیں بولی ہے، لیکن یہ منفرد ملک ہے کہ جس کو حاصل کرنے سے پہلے اس کی غرض بتائی گئی تھی اور اعلانیہ بتائی گئی تھی، چھپا کے نہیں رکھا گیا تھا
کہ اوپر کچھ اور ہو اندر کچھ اور ہو. جو اندر تھا وہی باہر بھی ظاہر کیا گیا اور علل اعلان یہ کہا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس بنیاد پر اس ملک کی سرحدوں پہ پہرا دینا اور اس ملک کے اندر نظام کی اصلاح کے لیے کوشش کرنا اور اس کے اسلامی تشخص کو باقی رکھنا، یہ ساری چیزیں بڑی ضروری ہیں. یعنی میرے جتنے موضوعات ہیں پیچھے طویل خطابات میں، تو پاکستان کے لحاظ سے جتنے موضوعات ہیں، جہاد کے لحاظ سے جتنے موضوعات ہیں، تو میری تقریریں اس مسئلے پر دو محاذوں پر ہیں. یعنی میں دو طرفہ جنگ لڑتا رہا ہوں. میری ایک جنگ حکمرانوں سے رہی ہے اور کسی پارٹی کے ساتھ ہم نے مفاہمت نہیں کی اور کسی کو ووٹ نہیں دیا، کسی کی حمایت نہیں کی، یہ جو عام معروف سیاسی پارٹیاں ہیں. کیونکہ ہمارا ہمیشہ تقاضا یہ رہا ہے کہ پاکستان ملکوں میں مسجد کی طرح ہے اور مسجد میں امامت کے لیے اہل امام کو رکھا جاتا ہے. اگر نااہل امام رکھیں جس کو سورہ اخلاص بھی نہ آتی ہو تو پھر اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہے ہیں. تو اگرچہ ایسی تقریروں کی بھی ہمیں قیمت دینی پڑتی ہے کہ تم کیوں بولتے ہو کہ اس ملک میں انگریز کا نظام نکالا جائے اور مدینہ منورہ میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا اس نظام کو نافذ کیا جائے. تو چونکہ یہ جو جہت ہے اگر یہ پوری نہ ہو تو کچھ لوگوں کو پاکستان کے خلاف باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے اور ان کا منہ بند کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے اندر نظام وہ ہو جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا. ورنہ وہ کہتے ہیں بارڈر کے ادھر یا ادھر ایک ہی صورتحال ہے. تو دوسری جنگ ہماری پاکستان کے جغرافیے کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ رہی اور اس بنیاد پر اگرچہ ہمارے بہت سے یعنی ہزاروں فالوورز جن کو بھارت میں مسلکی طور پر وہ ہمیں فالو کرتے ہیں لیکن یہاں آ کے وہ پھر اپنی کچھ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں تو ان کو بھی ہم سمجھاتے ہیں کہ مسجد مسجد ہے. اگر تم بھی مسجد بنا لو تو ہم تمہارا بھی زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے لیکن ہم مندر کے زندہ باد ہونے کا نعرہ نہیں لگا سکتے. ہندوستان میں ایک نیا پاکستان بناؤ. نئے کا نام پاکستان خواہ نہ رکھو، اس کو اسلامستان کہہ دو، اس کو ایمانستان کہہ دو، لیکن وہ اس بیس پہ ہو کہ وہ کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے. تو جب وہ بنا نہیں تو اس پر جو مسلط ہے نظام وہ مندر والوں کا ہے. تو اس بنیاد پر اس کے مقابلے میں پاکستان کا تقدس وہ اپنے نظریے کی وجہ سے ہے. تو یہ دونوں موضوعات پر ہماری مساوی تقریریں ہوتی ہیں. پاکستان کے حکومت جو بھی ہو اس سے مطالبہ اور ایسی حکومت آئے کہ جو قرآن نافذ کرے، اور دوسری طرف جو پاکستان کو پاکستان ماننے کو تیار نہیں ان کے مقابلے میں پاکستان کی پاکستانیت کی دلیلیں قرآن و سنت سے پیش کرنا کہ یہ عام وطن نہیں، یہ بڑا خاص وطن ہے. اور انشاءاللہ قیامت کے دن جب نیکیاں ملیں گی تو پاکستان میں رہنے کی بھی مستقل نیکیاں ہوں گی.
کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک میں رہے جس کا نظریہ کلمہ اسلام کی بنیاد پر تھا. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کلمہ پڑھا ہے تو مشرکوں کے بیچ سے نکل آؤ، وہاں نہ رہو. اگر وہیں رہو گے تو پھر تمہاری نماز بھی قبول نہیں ہوگی. پھر مسلمان کی آگ کافر کی آگ کو نہ دیکھے. آگ اگر ان کی آگ کو دیکھے تو آگ سے بھی فتنہ پیدا ہو سکتا ہے کہ مسلمان کی کمزور سی آگ تھوڑی لکڑیوں کے مجسر آنے کی وجہ سے، پڑوسی کی تیز آگ کی وجہ سے کہیں اس کا مورال ڈاؤن نہ ہو جائے اور وہ مایوس نہ ہو جائے کہ ہم تو غریب لوگ ہیں اور یہ بہت امیر ہیں. تو اس بنیاد پر فرمایا مومن کی آگ بھی کافر کی آگ کو نہ دیکھے. اس پر آگے ہزاروں چیزوں کو قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اکٹھے رہنے میں بڑے فتنے ہیں. تو اللہ نے یہ بڑا فضل کیا اور پھر مہاجرین ادھر نکل آئے اور اس خطے